وزیر اعظم کی نیو یارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں کن معاملات پر ڈسکشن ہوگی. اچھا ایک چیز ہم جو ڈسکس کر رہے تھے ہم بھول گئے شاید وہ بتانا لوگوں کو بھی کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اور ہم اپنے اینالسٹ سے بھی جانیں گے لیکن میں اور آپ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لینا کہ اس پر ہم ایران کے بارے میں بار بار سوالات کر رہے تھے سعودیہ کے ساتھ ہمارا بالکل یہ جو اسٹریٹجک ہمارا ڈیفنس جو ہے اس کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ایران کا جو رسپانس آیا وہ بڑا خوش آئند ہے. اور ہم ویٹ بھی کر رہے تھے کہ دنیا ویٹ کر رہی تھی کہ ایران کا کیا ریاکشن ہے اور آئی تھنک دے ور ویٹنگ کہ ہم صحیح جگہ پہ صحیح بات کریں گے. اور وہاں یو این کے جو ہے اس پہ پلیٹ فارم پہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کے سفیر نے. بالکل ایرانی صدر نے اپریشیٹ کیا. اچھا ایرانی صدر نے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایرانی صدر مسعود پشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ معاہدہ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر علاقے کی سلامتی کے لیے اچھا آغاز ہے. کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ اور یہ جو اس دفعہ یو این کا اجلاس ہوا ہے نا یہ میں کہتی ہوں ہسٹوریکل ہے کیونکہ اس میں ہمیں فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے نا مسلم کنٹریز نظر آ رہی ہیں کہ آن دا سیم پیج اور ان کی کوئی الائنس سی جیسے بنتی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کانفلکٹس نہیں نظر آئے اس دفعہ. اور یورپ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی ریئلائزیشن تھوڑی سی کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کر غزہ کے معاملے کو لے کر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے. تو خیر یہ ہم اس پر بات کریں گے. سعید محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ سعید صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ایکس ایمبیسڈر ہیں آپ کا بہت تجربہ ہے آپ کی ظاہر آپ چیزوں کو بڑا کینلی واچ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے اس ملاقات سے متعلق آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کن امور پر کن معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا وزیر اعظم اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات؟ دیکھیے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نا یہ بہت بری طرح احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے اپنے بہت سارے اتحادیوں کو لوز کرتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو گلف اور مڈل ایسٹ جو ان کا سٹرونگ ایریا ہوتا تھا وہاں اس وقت کوئی ملک نہیں ہے جو اسرائیل کی پالیسی کو سپورٹ کر رہا ہو. آج کی جو میٹنگ ہے میرے خیال میں وہ نہ صرف کیا کہتے ہیں گلف کو ڈسکس کرے گی بلکہ وہ اس ہمارے علاقے میں جو خاص طور پہ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جیسے امریکہ افغانستان میں واپس آنا چاہتا ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز ہونے کی ضرورت ہے, چائنا کو امریکہ ایک تھریٹ ایک اکنامک تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال آج پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ڈسکس ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان اپنے پوائنٹ آف ویو کو ان کے سامنے بہت اچھے طریقے سے رکھے گا اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اگر آپ نے اس علاقے میں اگر آگے بڑھنا ہے یا اپنی پریزنس کو مینٹین رکھنا ہے تو آپ کو انڈیا کے بجائے پاکستان کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. جی آپ ذرا بتائیں سر یہ جتنے ہم نے جتنی کمپلیٹ کریں بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی میٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پوری اگر آپ آج جو بھی انڈین چینلز کھولیں یا آپ ویسٹرن چینلز کھولیں سب اس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی کہ اس میٹنگ کا آؤٹ کم کیا ہو. بالکل سر آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہم لوگ بھی شروع میں بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فائنلی جو ہے مسلم کنٹریز یونائٹ ہو رہی ہیں ٹو سیو پیلسٹائن اور اب واقعی کچھ آنے والے ہفتوں میں دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے بڑا. یہ سب مسلمانوں کی خواہش ہے لیکن جو کل اعلامیہ نکلا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی میٹنگ جو انہوں نے 7 ہیڈ آف سٹیٹس مسلم ہیڈ آف سٹیٹس کے ساتھ کی تھی اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اب جو فیلر اس وقت یونائٹڈ نیشن سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر اس والے سولوشن کی طرف نہیں جا رہا بلکہ وہ کسی ایک آلٹرنیٹ سولوشن کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں اس علاقے کو کہ اگر مسلم فوجیں ادھر آ جائیں گی اگر تو ان کے اوپر کور کس کا ہوگا؟ یونائٹڈ نیشنز کا. یونائٹڈ نیشنز والے اس وقت تک کسی ملک میں امن فوج نہیں بھیجیں گے جب تک سیکیورٹی کاؤنسل اس کو کلیئر نہ کرے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں ابھی تک امریکہ نے ہر وہ عمل جو غزہ میں پیس لے کر آ سکتے ہیں اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سو امریکہ کے لیے مسلم فوج کو ادھر پوزیشن کرنا امریکہ کو ماننا پڑے گا اور اس وقت جو اسرائیل ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے
کہ اگر مسلم فوج ادھر آ گئی تو سونر اور لیٹر اسرائیل اور اس فوج کے درمیان. سر جیسے آپ نے کہا کہ اعلامیہ میں کچھ نہیں ہے ایسا، لیکن یہ تو سجیسٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا. انہوں نے کیا ہے بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم کنٹریز جائیں اور بچائیں جا کے. بالکل یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم فوجوں کو جانا چاہیے وہاں، اور پھر ویٹو بھی کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل میں بھی اس چیز کے اوپر اختلاف آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ امپورٹنٹ پریشر ہے، دنیا کا پریشر ہے بھائی. جی ایگزیکٹلی. جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ اس علاقے میں امن آئے، لیکن وہ یعنی کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امن اس کی ٹرمز کے اوپر ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. میرے خیال میں اگر اس کے علاوہ سلوشن کوئی نہیں ہے کہ ایک بہت سٹرونگ فوج جس کو یونائٹڈ نیشنز کا کور ہو ادھر موجود ہو، جو اسرائیل کی یہ جو بہیمانہ بربریت ہے اس کو وہ روک سکے. صحیح ٹھیک ہے نا. اور اس وقت سوائے مسلمان فوجوں کے اور کوئی یعنی کہ آرگنائزیشن نہیں ہے یا کوئی کنٹری نہیں ہے جو یہ فوج پرووائڈ. مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی اس ملاقات میں شرکت متوقع ہے، ابھی یہ بتایا جا رہا ہے. تو سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر کیا ممکنہ طور پر بات ہو سکتی ہے افغانستان کو لے کر، ایران یا پھر یہ غزہ کے معاملات پر، سیکیورٹی امور پر خاص طور پہ؟ جی دیکھیے، اگر اس علاقے نے ساؤتھ ایشیا نے اور سینٹرل ایشیا نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس علاقے میں امن ہونا چاہیے. اب انفارچونیٹلی جو امریکہ کا سب سے بڑا الائے پچھلے 10-12 سال سے تھا انڈیا، وہی وجہ بن گیا ہے اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ایک تو تھریٹ انڈیا سے ہے ہی ہے، لیکن ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر پہ جو ہمارے انڈیا کے پراکسیز ہیں جس میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دوسری آرگنائزیشن شامل ہیں، ان سے بھی بہت بڑا تھریٹ ہے. تو جب سیکیورٹی کی بات ہوگی تو ہم امریکہ سے میرے خیال ضرور درخواست کریں گے کہ جی کہ آپ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں اور ان سے کہیں گے جی کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس علاقے میں پیس رکھنا ہے تو ان اپنی پراکسیز کو کنٹرول کریں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کو بند کریں. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ علاقہ جلد یا بادیر دوبارہ ایک جنگ کی اس میں چلا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو سپر پاورز ہیں جن کے بارڈرز ملتے جلتے. سو اگر گاڈ فاربڈ اگر نیوکلیئر ایکسچینج ہوتا ہے تو دونوں میں سے کسی کنٹری کے پاس ریئیکشن ٹائم اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ جو ٹائم آف فلائٹ آف میزائل ہوگی وہ 3 to 5 minutes ہوگا، which is very less to react to a nuclear missile attack. جی سو یہ جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے ایک پریشانی کی بات اچھا ہے. سر، ایک اور جو کنسرن ہے وہ یہ کہ جب ٹرمپ کی ہم بات کرتے ہیں تو 2 جنگیں وہ ابھی تک نہیں رکوا پائے، اسرائیل اور فلسطین کی، اور پھر یوکرین اینڈ رشیا کی. اور وہاں جب یوکرین رشیا ویری امپورٹنٹ واٹس گوئنگ آن کہ ایک طرف وہ کبھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں رشیا کی اور کہتے ہیں یوکرین بیک آف. اب انہوں نے نیا بیان دیا ہے کہ نہیں جی یوکرین بڑا اسٹرانگ ہے تو یہ تو رشیا پہ حاوی ہو گیا ہے، اور رشیا از لائک اے پیپر ٹائیگر، جس پہ رشیا نے کہا وی آر ناٹ پیپر ٹائیگر، ہم جی بیئرز ہیں اور پیپر بیئر نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ایک طرف یوکرین کی اتنی سپورٹ، اس سے بھی ڈر لگتا ہے نا کہ ابھی ٹرمپ ابھی کچھ کہہ رہے ہیں پھر کچھ اور، ابھی کچھ پھر کچھ اور، اس سے ڈر ہی لگتا ہے. پتہ نہیں چلتا کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے امریکن پالیسی جو ہے نا وہ خود بڑی کلیئر نہیں ہے. جب انہوں نے یوکرین کی مخالفت کی تھی رشیا کے فیور میں تو اس وقت بھی میں ان کو یہ یعنی کہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ان کی خواہش تھی کہ یہ جنگ کسی طریقے سے رک جائے. لیکن دیکھیے یوکرین کی ڈیفیٹ جو ہے نا وہ ایکچولی یورپ کی ڈیفیٹ ہے، اور یورپ جو ہے وہ نیٹو کا سب سے بڑا الائے ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ ایکچولی ہسٹری جب لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ نیٹو لاسٹ دا وار اگینسٹ رشیا ان یوکرین. نہیں تو پھر ایک ہی سٹانس رکھے نا کہ جس سپورٹ ون پارٹی، ایک ہی جو ہے ایک طرف ہی رہے نا تو ذرا کلیئرٹی ہوتی ہے، لیکن ادھر ادھر جانا وہ تھوڑا ٹینشن ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. نہیں نکل رہا کیونکہ یہ ادھر ادھر جا رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور وہ دیکھیں وہ بھی بات بتا دی کہ یہ تو کہ نیٹو کا اس کا جو اب بڑی مشکل ہے، بڑے مسئلے ہیں، یہ جب تک یہ جنگیں نہیں رکیں گی دنیا میں امن نہیں ہوگا.
तो फिर ये टेंशन चलती रहेंगी, थ्रेट्स चलती रहेंगी। अब वो ग्रीन एनर्जी पे तनकीद कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रही है। तो ये बिल्कुल अलग अलग पॉलिसीज जी, ये जो इनके दो जुमले हैं बहुत इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जब उन्होंने यूएन में सबको एड्रेस करते हुए दुनिया को कहा कि आई एम वेरी गुड एट दिस, यू आर ऑल गोइंग टू हेल।